الرحمن الرحیم. علم صرف کا لیسن کیسا سنایا سب نے؟ صحیح سنا. اب ہے کلمہ. کلمہ کی تعریف اور تقسیم. تعریف کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی تعریف کس کو کہتے ہیں؟ اس کی اصل کو. اس کی اصل کو تعریف اس کی اصل کو کہتے ہیں. وہ جو ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی نے اصلی خوبی ہوتی تو تعریف کرتے ہیں، ورنہ کبھی بھی نہ کریں. جھوٹی تعریف تو دل نہیں کرتا کسی کی کرنے کو. تعریف ہوتی ہے کسی چیز کی اصل. اصل میں اس کی حالت، حیت، وہ ہوتی ہے تعریف. آپ نے کبھی سنا کوئی اجنبی ملتا ہے تو کہتا ہے آپ کی تعریف؟ کیا پوچھتا ہے آپ سے تعریف میں؟ وہ نام پوچھتا ہے. وہ آپ سے ملتا ہے، آپ سے سلام لیتا ہے، اجنبی ہے نا، تو کہتا ہے آپ کی تعریف. تو ساتھ سے پوچھا ہی نہیں ہوگا. لوگوں سے ملتے ہی نہیں اجنبیوں سے آپ نا. ایسی جگہوں پر انٹیلیجنٹ بھی اجنبی ملیں، اجنبی سے ہیزیٹیشن ہوتی ہے، ملا کریں. اجنبی لوگوں سے ملا کریں. گھر والے ڈانٹتے ہیں، ایک تو گھر والے کچھ نہیں کرنے دیتے. اچھا جی، ہاں جی، رواج نہیں رہا لوگوں کو مخاطب کرنے کا. ٹھیک ہے، جب کوئی پوچھتا نا آپ کی تعریف تو آپ کا نام پوچھو. تو آپ کے نام آپ کا اثر ہی تو ہے، آپ کون ہیں. پھر اگلا سوال کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتی ہیں؟ وہاں بھی ناصل سامنے. کلمہ کیا ہے؟ اچھا، تعریف کے بعد کیا ہے؟ تقسیم. اب جو کلمہ ہے اس کی کل کتنی تقسیم میں کیا چیز ہے؟ یہاں پر تقسیم سے مراد کیا ہے کہ وہ کتنی جگہوں پر کس صورت میں استعمال ہوتا ہے، کہاں کہاں تقسیم کیا گیا ہے، کھانا کس کس گھر میں تقسیم ہو گیا ہے، وہ تقسیم سے کیا مراد ہوتا ہے، کہاں کہاں بھیج دیا گیا ہے، کتنے لوگوں کو پورا آیا ہے. بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی یہ ہے تعریف. کل تعریف کلمہ کی صرف یہ ہے. بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. الحمد کیا ہے؟ کلمہ. الحمد بامعنی ہے، تمام تعریفیں کلمہ ہے. اور پھر دوسرا کیا ہے؟ مفرد اکیلا ہی ہے نا، ایک ہی لفظ، یہ کلمہ ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ کیا ہے؟ جملہ. اور مفرد کیا ہے؟ الحمد. ایک لفظ مفرد، فرد، ایک لفظ، وہ ہے کلمہ. اور جب پورا جملہ ہو گیا، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ جملہ. سنگولر، مفرد، اور دوسری کیا ہے تعریف میں؟ تعریف میں کل کیا ہے؟ بامعنی. اور مفرد لفظ تو کلمہ ہے. تو بامعنی ہے، الحمد کا معنی ہے اکیلی چائے. چائے کلمہ ہے، بتائیں. مفرد بھی ہے، چائے بامعنی نہیں ہے. میں آپ کو صرف آپ نے رٹا بھی لگانا ہے اور آپ نے کہنا بڑا آسان جملہ ہے، بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. بس آپ نے رٹا لگا لینا ہے، اور آپ کو رٹا لگا کر آسان بھی لگے گا، لیکن آپ کے دماغ میں نہیں اترا ہوگا. ایک رول ہے. بامعنی ایک کوالٹی ہے، مفرد ایک الگ کوالٹی ہے. بامعنی کا معنی کیا ہے؟ میننگ فل، جس کا معنی ہو. بامعنی جس کا معنی ہو. چائے کے ساتھ ہم کہتے ہیں بیٹھے چائے وائے، ہم آپ کے لیے چائے وائے لائیں. کبھی کوئی وائے لایا؟ وائے کوئی چیز ہے، وائے لفظ کیا ہے؟ بے معنی. آپ پانی شانی پیئیں گے؟ کبھی شانی دیا کسی کو؟ شانی کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ بے معنی. وہ بے معنی ہے، بے معنی. اب پانی کیا ہے؟ بامعنی. چائے کیا ہے؟ بامعنی. ٹھیک ہے، آپ کے دروازہ کھولیں، دروازہ کیا ہے؟ بامعنی. اس لیے میں کہتی ہوں آپ ہم پڑھ نہیں رہے کلاس میں، ہم سیکھ رہے ہیں. بامعنی لفظ وہ ہے کہ جس کا کوئی مقصد ہے. کرسی ورسی
کرسی کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بے معنی، وہ کوئی چیز نہیں ہے. اسٹول نہیں ہے کرسی کی بہن جس کو کرسی کہتے ہیں، بے معنی. ٹھیک ہے، اور یہ بڑے لفظ ہیں ہماری پنجابی اردو میں. تو اب کیا بے معنی ایک چیز ہوگی. اب آپ کو کلمہ کا مفہوم کیسے تعریف آپ بھول سکتی ہیں؟ انشاءاللہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گی. کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ بامعنی اور مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. اکیلا ایک ہی، اکیلا بھی کا مقصد ہے دیوار. اکیلا لفظ ہے دیوار، کوئی جملہ بھی نہیں بن رہا لیکن دیوار تو ہے نا. دیوار ایک وجود رکھتی ہے، بامعنی بھی ہے اور کلمہ بھی ہے. اوکے، کلمہ سمجھ میں آ گیا؟ اب کلمہ بھی سمجھ میں آ گیا، کلمہ کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی. بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. اوکے، اب یہ ہو گئی اس کی تعریف. اور یہی تعریف آپ نا کمبائن کیا کریں کہ مثلاً ہم انسان کو کہتے ہیں آپ کی تعریف کیا ہے، ہم اس کا نام بھی پوچھتے ہیں، کام بھی پوچھتے ہیں. دیوار، کرسی، LCD، وائٹ بورڈ، اس کا نام بھی وائٹ بورڈ ہے اور اس کا کام بھی وائٹ بورڈ. لفظ کے اندر اس کا کام بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کلمہ. بامعنی اور مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. بھولے گا تو نہیں. بامعنی مفرد. اب اس کو اگر آپ اور بھی کہیں نا، اس میں اور بھی ڈال دیں تو غلط نہیں ہوگا. بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہوگا. یہ کلمہ کی کیا ہے؟ تعریف. تقسیم کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے، کن کن جگہوں پر اپلائی ہوتا ہے. اٹ مینس کن کن جگہوں پر اپلائی ہوتا ہے. اس میں بھی کلمہ آتا ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ نام. فعل کیا ہوتا ہے؟ کام. حرف کیا ہوتا ہے؟ جو دو کو ملائے. ٹھیک ہے، فی، میں، سے، پر. انگلش میں پڑھے تھے نا لفظ ان، آن، ایٹ وغیرہ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اردو میں بھی ہیں اور آج عربی میں بھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اسم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی لفظ ہوتا ہے اسم کے؟ نہیں، دو ہوتے ہیں. ایک ہی ہوتا ہے نا. دیوان کیا ہے؟ اسم نہیں ہے. یہ ہے دروازہ، اسم. میمونہ، مصباح، ڈیسک. اس کمرے میں جتنی چیزیں ہیں آپ سب کا کیا لیں گے؟ نام لیں گے نا، تو سب کیا ہو جائیں گی؟ کیسے کہتے ہیں؟ ڈھونڈنا مشکل ہے، کیسے پتہ لگے گا اسم کون سا ہے؟ لگے گا پتہ نہیں لگے گا. اور پھر کلمہ ہے، کلمہ ہی تو ہے. اسم کلمہ ہو گیا. جملے کو نہیں کلمہ کہتے. کس کو کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو. بامعنی لفظ کو جب آپ نے مفرد نہیں کہا لیکن لفظ کہہ دیا تو لفظ ایک ہی ہوتا ہے نا، تب بھی آپ کی ڈیفینیشن درست ہو جائے گی. کیونکہ آپ نے لفظ کہہ دیا نا، تو لفظ بھی تو کیا ہوتا ہے؟ مفرد. ایک ہی ہوتا ہے نا. دو ہوں تو لفظ ہی نہ ہوتے، کیا ہوتے ہیں؟ مرکب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کلمہ بھی ہو سکتا ہے دو کا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی، اب یہ دیکھیں، اسم تو کلمہ ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا. اب ہے فعل. ایک ہے کھانا، کھانا. ایک ہے کھانا، کھانا. کہا دونوں بھی کھانا جاتا ہے، لیکن جو کھانا ہے وہ روٹی ہے، وہ فعل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اسم. ٹھیک ہے. اب کھانے کو جو کھایا جاتا ہے، کھانا، کھانا، تو یہ کھانا کیا ہے؟ فعل. ٹھیک ہے، کام. تو یہ بھی فعل. یہ کیا ہے؟ کلمہ. ایک ہی کلمے میں، ٹھیک ہے، واش روم جانا، تو واش روم کیا ہے؟ اسم. اس میں جانا کیا ہے؟ فعل. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح وہ بھی ایک کلمہ ہے جو واش روم ہے، اور اس میں جانا بھی ایک کلمہ ہے. لیکن کلمے کے اندر فرق یہ ہے کہ ایک اسم ہے اور ایک فعل ہے. اب ان دونوں کو ملانے کے، واش روم جانا، کسی کو بول کے دیکھیں جملہ برا ہوگا. آپ سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ واش روم جانا. ایسا تو نہیں نا ہوتا. وہ کیا کہے گا؟ میں واش روم جا رہی ہوں. یہ جو جانا اور واش روم، یہ فعل اور اسم تو مل گئے ایک ہی جملے میں. تو رہی ہوں کیا ہے؟ زمانہ.
وہ تو بات کی بات ہے اگلی. لیکن رہی ہوں اس وقت کیا ہے ہمارے پاس حرف ہے. ہوں رہی ایک طرفہ ہمارے پاس یہ حرف ہے. اسم فعل حرف تینوں مل کر کیا ہو گئے؟ جملہ. اوکے. یہاں پر اب ہمارے پاس یہ پتا چل گیا ہمیں کہ کلمہ بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی 3 اقسام ہیں، اسم فعل حرف. ٹھیک ہے. اب اسم وہ کلمہ ہے، یہ جو اگلی چیز ہے نا اس کو سمجھنے کی قطعاً ضرورت نہیں، ہم نے ایک لائن میں ہی کہانی سمجھ لی. ٹھیک ہے. اسم آپ کو پتا چل گیا، نام کو میں نے آپ کو بتا دیا. آپ صرف ڈیفینیشن یاد کریں، اسم آپ کا کمپلیٹ ہے، میں پڑھ دیتی ہوں. اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے. آپ کو خود ہی بتا رہی ہے دیوار پہ اس کا معنی خود ہی بتا رہا ہے. اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ کب بنی تھی، کہاں سے آئی تھی، کس نے بنائی تھی، کیسی بنائی ہے، کچھ بھی تو نہیں نہ لکھنا، صرف دیوار. اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. میں نے آپ کو مثال دے دی کہ چائے وائے، چائے کلمہ ہے وہ بامعنی ہے اس لیے، اور اس میں جو ہے زمانہ نہیں پایا جا رہا، لیکن جو وائے ہے وہ اسم نہیں ہوگا. اسم وہ کلمہ جو معنی بھی خود بتائے، اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. جیسے راجلون، انہوں نے جو مثال دی ہے راجلون مرد، بس ایک لفظ ہے. اب یہاں پر ہم اس کو مرد کو نہیں دیکھیں گے، مطلب اس کی اگلی بھی چیز میں جائیں گے کہ مذکر مؤنث کچھ بھی نہیں، لیکن مرد ایک شخص ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ لفظ ہے نا ایک، اور بامعنی ہے تو یہ کیا ہوگا؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. اور کلمہ بھی ہے. علم جاننا، ایک ہے علم جو میں اور آپ حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے علم جاننا. یہ جاننا کیا ہے؟ اسم. میں جان رہی ہوں، یہ کیا ہے؟ فعل. یوں کر کے ایک ہی لفظ کبھی کبھی اسم اور فعل کی ڈیفینیشن میں بدلتا ہے، لیکن اس کی حالت بدلتی جائے گی. علم ہے، یعلم آ جائے گا، تعلم آ جائے گا، عالم آ جائے گا، فرق پھر ہوتا چلا جائے گا، پھر اسم اور فعل میں ڈھلتا چلا جائے گا. اب آگے فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. جیسے میں نے بھی بتایا کہ واشروم جانا، جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. یا وہ کوئی واشروم گیا تھا، ایسے کہا جائے گا نا، صرف گیا نہیں. کیا کہیں گے؟ گیا تھا ماضی ہو گیا. جا رہا ہے کیا ہو گیا؟ حال ہو گیا. اس نے بھی واشروم جانا ہے مستقبل ہو گیا. اور وہ 3 ہی زمانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آگے اسی کی مثال ہے. نصر اس نے مدد کی، ینصر مدد کرتا ہے، انصر تو مدد کر. ٹھیک ہے. یہ سب کیا ہو گئے؟ زمانے کے ساتھ فعل ہوتا ہے ہمیشہ. فعل زمانے کے بغیر ہوتا ہی نہیں. کھانا کھا رہا ہے، کھائے گا یا کھا چکا ہے. سمجھ آ گئی؟ نصر ینصر انصر. اس کے بعد حرف. ایک چیز آپ کو تھوڑا تنگ کرے گی، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، اسے 2 معنی ہیں. یہ چیز بھی سمجھ گئے. یہ جو عربی ہے نا اس میں جیسے ایک فرق آپ کو ابھی شاید نہیں بتایا، یہ بتا دیا میں نے. اردو اور انگلش میں سنگولر اور پلورل ہوتے ہیں، واحد اور جمع ہوتے ہیں. بس ایک میں ایک فرد یا شخص یا چیز پائی جاتی ہے، سنگولر میں، واحد میں ایک پائی جاتی ہے، اور جمع میں 2 سے ملین در ملین. ٹھیک ہے. اچھا. اب عربی میں یہ فرق تھا کہ عربی میں انگلش اور اردو دونوں سے ہٹ کے جو فرق تھا عربی میں وہ یہ فرق تھا کہ ایک کے لیے الگ سیگا ہے، 2 کے لیے الگ ہے، 3 سے بعد پھر سارا ہے. ایک سیگا اضافی ہے، کس کا؟ 2 کا. تسنیہ اس کو کہتے ہیں. اب یہ زمانوں میں فرق ہے. اردو اور انگلش میں فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل 3 زمانے پائے جاتے ہیں، اور انگلش میں بھی 3 پائے جاتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. پاسٹ ماضی، پریزنٹ حال، فیوچر مستقبل. لیکن عربی میں یہاں بھی فرق ہے. عربی میں پائے اس میں بھی 3 ہی زمانے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے لفظ یا جملہ 2 استعمال ہوتے ہیں. کون کون سا؟ ماضی کے لیے الگ ایک ہوتا ہے، حال اور مستقبل کے لیے ایک ہوتا ہے. واحد تسنیہ جمع میں اس نے ایک گردان بڑھا دی ہماری،
2 کی، یہاں ایک کم کر دی. وہاں ہمیں 3 زمانے سمجھنے پڑتے ہیں، حال، ماضی، مستقبل. 3 یاد کرنے پڑتے ہیں، یہاں ہمیں 2 یاد کرنے پڑتے ہیں. حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. ینصرونا، وہ مدد کرتے ہیں. ینصرونا، وہ مدد کریں گے. لفظ نہیں بدلے گا، حرف نہیں بدلے گا، نقطہ نہیں بدلے گا. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اب آپ کیسے پہچانیں گے کہ بات مستقبل کی ہو رہی ہے کہ حال کی ہو رہی ہے؟ اس کے آگے اور پیچھے ایسے لفظ استعمال ہوں گے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ بس یہ فرق. جب آپ پڑھتے ہوئے اس کو گھر میں یاد کریں اور آپ کے سامنے یہ بات آئے، ناصر آپ نے مدد کی، یہ ماضی ہو گیا. ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، ایک سلیش نظر آ رہی ہے اس کے بعد، اور اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے مدد کرے گا. گویا اس کے 2 معنی ہو گئے، آپ کو الجھن نہ ہو. یہ دونوں معنی اسی کے ہیں. ینصرو، حال کے لیے بھی ینصرو اور مستقبل کے لیے بھی ینصرو. اوکے ہو گیا؟ آگے لکھا بھی ہوا ہے حال استقبال، یہی مستقبل. عنصر پھر کیا ہے؟ یہ حکم ہے. حکم، تو ایک مرد مدد کر. کب کر؟ یہ بھی تو مستقبل ہی ہے نا، اس لیے انہوں نے حکم کو الگ نہیں کیا. مدد کر ابھی کرنی ہے نا، یہ بھی تو مستقبل ہی ہے نا، لیکن دراصل آسانی کے لیے بتا دوں بھی امر ہے، یہ حکم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائے حرف میں. حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے. اکیلا حرف ہے. سے، عربی میں میں، عربی میں فی، اردو میں تک، انگلش عربی میں الا، اردو میں پر، اوپر یا پر، تو عربی میں اعلی. یہ کیا ہے؟ حرف ہے. یہ حرف اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہیں بتا سکتے. اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا. نہیں سمجھ آئی؟ اس میں کوئی زمانہ ہوتا ہی نہیں. میں کیا زمانہ ہوگا؟ نہ زمانہ ہوتا ہے، نہ یہ بامعنی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بس حرف ہوتا ہے. اس کی صرف اتنی ڈیفینیشن ہے، حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے. اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. یہ آگے مثالیں بھی موجود ہیں، من، الا، فی. نیچے آ جائیں. اسم، فعل اور حرف تینوں کی اکٹھی مثال یوں بھی بیان کی جا سکتی ہے. آمن حامد باللہ. اس میں آمنہ کیا ہے؟ ایمان لایا. فعل ہے نا، ایک کام کیا، یہ فعل ہے. حامد نام ہے اس بندے کا. اسم، با کیا ہے؟ یہ ہے حرف. اور لفظ اللہ بھی اسم ہے. حامد اللہ پر ایمان لایا، حامد اللہ کے ساتھ ایمان لایا. یہ جو بھی لفظ چھوٹا سا حرف بھی، یہ ہے حرف. 2 اسم ہیں، دونوں اسم ہیں، نام نہیں ہے. اللہ کا نام اللہ ہے، حامد کا نام حامد ہے. یہ دونوں اسم ہو گئے. اس نے کیا کیا ہے؟ ایمان لایا ہے. آمن ایمان لایا فعل ہو گیا. تو با کیا ہے؟ یہ ہے حرف. تو اس میں با میں کس معنی پایا جاتا ہے؟ چاہے وہ ماضی میں ایمان لایا، چاہے وہ مستقبل میں ایمان لائے گا، با بائی رہے گی، فی رہے گی. ٹھیک ہے؟ نون الف نہ آ جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ حرف. کچھ بھی یہ اس کو زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے وہ ایمان لا چکا ہے 100 سال پہلے، بھی تو بھی رہنا ہے. باللہ 100 سال پہلے بھی اللہ پر ایمان لایا تھا، یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. باللہ ہی رہنا ہے. ابھی ارادہ بن رہا ہے کسی کا ایمان لانے کا، تو کہا جائے بھی فلاں بندہ ایمان لانے والا ہے، تو بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہے، تو بھی باللہ ہی نے باللہ ہی رہنا ہے. میں بھی ایمان لایا ہوں، تو بھی اللہ پر بھی ایمان لایا، باللہ ہی نے باللہ ہی رہنا ہے. تو حرف کیا ہوا؟ اس میں کوئی زمانہ ہے اور کوئی اس میں جو ہے با معنی کلمہ بھی نہیں پایا جا رہا. بس اسم، فعل اور حرف تینوں کی مثال اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اسم، فعل، حرف آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ.